غصہ ہو جاتا ہے، جھلا جاتا ہے۔ لیکن وہیں پہ بغل میں ہندو بھائی 10-20 کپڑے بھی پسند کر کے اگر ناپسند ہو جاتا ہے تو وہ چھما چاہتا ہے، معافی مانگتا ہے، کہتا ہے کہ پھر آئیے گا تو اچھا کپڑا لائیں گے، آپ کو دیں گے۔ آپ دیکھیے ہماری دکان تنزلی کی طرف ہے، ان کی دکان ترقی کی طرف۔ یہ صرف ڈسپلین کی وجہ سے ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ڈسپلین اور تہذیب اور تمدن اور ثقافت تو ہمارے نبی نے امت کو دیا تھا، ہماری شریعت نے انسانیت کے لیے پیغام بھیجا تھا، ہم ہی ڈسپلین سے دور ہو گئے۔ اس لیے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب سب کے لیے، ہر طبقے کے لیے ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ لوگ خاموش ہو گئے، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آج کا یہ جلسہ اور یہ پروگرام مفتی کمال قاسمی صاحب، مفتی احمد حسین صاحب جیسا مجھے ابھی رفیق گرامی برادر بزرگ مولانا مفتی حسین احمد ہمدم صاحب قاسمی نے بتایا کہ حضرات باہر رہتے ہیں اور یہاں کے دبے کچلے اور کمزور غریب بچوں کو جو باہر جانے کے لائق ہوتے ہیں اپنی نگرانی میں لے جا کر خود سے تعلیم دیتے ہیں، ان کی نگرانی اور ان کا تحفظ کرتے ہیں، پھر پڑھا کے گاؤں لاتے ہیں اور گاؤں اور سماج کے اندر ان بچوں کو سامنے رکھ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کا پروگرام کرتے ہیں۔ یہی ہے نا، یہ اچھی بات ہے۔ ہم مخالف ہیں ان لوگوں کے جو یہاں کے بچوں کو لے جا کر کے بھیڑ بکری کی طریقے سے باہر کے اسٹیٹوں میں مدرسوں کو حوالے کر کے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ان کے خلاف ہیں ہم۔ یہ غلط ہے۔ ابھی ارریا سے بسیں بھر بھر کے جا رہی ہیں اور یہ لے جانے والے بیشتر لوگ وہ نہیں ہیں جو ان کو لے جا کے سال بھر پڑھا کے اپنے ساتھ اپنے گاؤں میں لا کے پہنچائیں گے، یہ نہیں ہے۔ یہ لے جانے کے مالک ہیں بس، اس کے بعد بچہ جانے، اس کا ناظم جانے، اس کا محتمم جانے۔ لیکن اگر اپنے علاقے سے وہ لوگ جو گاؤں اور سماج کے دبے کچلے ذہین باشعور بچوں کو منتخب کر کے چن کے اپنے ساتھ اپنی نگرانی میں لے جاتے ہیں اور تعلیم اور تربیت کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کر کے انہیں واپس لاتے ہیں، اور جب وہ حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، کسی مسجد کے امام بن جاتے ہیں یا آگے عالم بنتے ہیں، تو پھر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے گاؤں اور سماج میں تعلیم کے چرچے کو عام کرنے کے لیے اگر وہ کوئی جلسہ اور پروگرام کرتے ہیں تو یہ قابل مبارکباد ہے۔ میں آپ ایسے حضرات کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان طلباء کو جو دور دراز کی مشقتیں برداشت کر کے تعلیم اور تربیت حاصل کر کے اپنے گاؤں اور سماج میں آتے ہیں۔ تو بچوں، پہلی بات تو منتظمین کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کے گاؤں، جس گمریا گاؤں میں آپ یہ جلسہ سن رہے ہیں، جو علماء، جو حفاظ، جو ائمہ آپ کے بال بچوں کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے لیے فکر مند ہیں، انہیں تلاش کر کے آگے لے جا کے پڑھاتے لکھاتے اور بنا اور سنوار کر کے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آپ کو ان کی
کرنی چاہیے. یہ آپ سے بھیک مانگ کر آپ کے بچوں کا، آپ کے بچوں کو سونے اور چاندی اور قیمتی ہیرے اور جواہرات اور موتی سے زیادہ مہنگا بنا کے حوالے کرتے ہیں. آپ کو یہ علمی دھن دیتے ہیں، آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے. ایسے علماء کی قدر کرنی چاہیے، ایسے علماء کا احسان مند ہونا چاہیے، ان کی عزت افزائی کرنی چاہیے. اور صاف بات کہوں، اگر صاف میں کہوں تو ایسے علماء جنہوں نے آپ کے بچوں کے لیے یہ کارنامہ انجام دیا، آج وہ جلسہ کر رہے ہیں. اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے الٹا کرنا چاہیے آپ کو. ایسے بچوں کے باپ کو، ان کے بھائی کو، ان کے چاچا کو، ان کے ماما کو، اور سماج کے بدھی جیویوں کو، دانشوروں کو، وارڈ ممبروں کو، اور سمیتیوں کو، اور مکھیا کو، اور یہاں رہنے والے علماء کو، ایسے علماء کی حوصلہ افزائی اور طلبہ کی عزت افزائی کے لیے اپنی طرف سے جلسہ منعقد کرنا چاہیے. کیا بھائی؟ یہ الٹا ہوا. ہم نے ہی کام کیا اور ہم ہی جلسہ کر کے آپ کو پیش کر رہے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ مولوی کو گالی دیں گے. آپ کا کام کیا ہے؟ چوک پہ چائے پیو، جوتے بھیگا بھیگا کے مولوی کو مارو، گالیاں دو مولویوں کو، مفتیوں کو، قاضیوں کو، مسجد کے امام کو، جتنا بول سکو. بچا کیا ہے میرے سماج میں، بچا کیا ہے. سب سے گھٹیا، سب سے ذلیل اگر کوئی قوم ہے اور پیسے والا اور روپیہ والا اور عہدے اور کرسی والا اگر سب سے ذلیل سمجھتا ہے تو مولوی کو اور پڑھنے والے مدرسے کے بچوں کو سمجھتا ہے. ٹھیک سے سلام کا جواب نہیں دیتے، یہ ٹھیک سے سلام کا جواب نہیں دیتے. میری ملاقات ہے کتنے پیسے والوں سے، اگر ہم نے آگے بڑھ کر کے سلام کیا، بہت سے لوگ ایسے ملے، موڑی ہلا دیا، ایسے لگتا ہے کہ باپ کے جیب سے ٹاکا جا رہا ہے. ٹھیک سے سلام کا جواب وعلیکم السلام نہیں بولتا. تمہارے عہدے، تمہاری کرسیاں، تمہارے پیسے، کون مولوی تم سے مانگنے کے لیے جاتا ہے؟ ارے یار اخلاق اور پیار سے مل تو لو، باتیں تو کر لو. یہ مولوی کی برادری وہ قوم ہے، حفاظ کی برادری وہ قوم ہے، مسجد کے ائمہ کی برادری وہ قوم ہے جو بھوکے رہ کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، ایک وقت کھانا کھا کے دوسرے وقت فاقہ کشی کے ساتھ زندگی گزار کر، اپنے گھریلو ضروریات کو دبا کر، خواہشات کو بچا کر، ماں اور بہن اور بیوی اور بال بچے کی ضروریات کو مختصر کر کے زندگی گزارتے، رات میں گھر میں مشقت کے ساتھ اپنے بال بچوں کو لے کے سوتے اور ضروریات پوری کرتے، صبح کو سڑک پہ، چوک پہ، چوراہے پہ، مسجد میں، مدرسے کے گیٹ پہ آپ سے ملتے ہیں تو مسکرا کے ملتے نہیں، آپ کو پہلے آگے بڑھ کے سلام اور مصافحہ کر کے آپ کی خیریت پوچھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ مولوی